عوامی دہشت پھیلائی جائے. تاہم پاکستان رینجرز سندھ کی کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جو کہ افغانی شہری ہے. واقعے کے بعد تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بھرپور کوشش کر کے حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے. کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر نیٹ ورک سمیت گرفتار. سندھ رینجرز کی کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی پر حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق افغانستان سے اور 1 کا باجوڑ سے تھا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کی آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس. دہشت گرد 20 برس سے افغانستان میں رہے. مقامی سہولت کاروں نے رہائش، ذرائع نقل و حمل اور اسلحہ فراہم کیا. دہشت گردوں کی سہولت کاری کے نیٹ ورک کا بھی سراغ لگا لیا گیا. متعدد افراد گرفتار. کے اندر منصوبہ بندی، دہشت گردوں کی ٹریننگ، 4 افغانی دہشت گرد گروہوں کو افغانستان سے کراچی پاکستان تک پہنچانا، افغانستان سے پش پناہی اور آخری مراحل تک افغانستان سے انسٹرکشنز دینا. کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر، اس کو رینجرز نے گرفتار کر لیا. حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی. کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی، شیر علی، سعید شاہ اور دیگر دہشت گرد منصوبہ بندی میں ملوث تھے. دہشت گردوں کو تربیت دے کر پاکستان بھیجا گیا. گرفتار دہشت گرد اور ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اعتراف بیانات میں اہم انکشافات. ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر نے بتایا کہ جماعت الاحرار کے مبینہ امیر بصیر عرف احرار ملا کا نام بھی سامنے آیا ہے. تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع. دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ. مزید 4 دہشت گرد مارے گئے. پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن شبان میں فتنہ الخارج کے خلاف ہوائی اور زمینی کارروائیاں کی گئیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے. مشرق وسطی میں جنگ کی آگ مزید پھیل گئی. امریکی فوج کے ایران پر فضائی حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون، بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. پشہر، بندر آباد، چابہار، جاسے، کونارک اور ابو موسیٰ سمیت متعدد مقامات پر بھی کارروائیاں کی گئیں. ایرانی میڈیا کے مطابق خوزستان کے شہر امیدیہ پر حملے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے. سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی عسکری صلاحیت محدود کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی. اس وقت مشرق وسطی میں 50 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں. ایران کا امریکی بحری جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب نے آپریشن نصر 2 کی دوسری لہر کا آغاز کر دیا ہے. بحرین کے جفیر بیس اور امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملوں کا دعویٰ. ایرانی افواج کے مطابق کارروائی میں اسلحہ گودام، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر، ایندھن کے ٹینک، پیٹریاٹ اور دیگر ریڈار سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا گیا. امریکی صدر ٹرمپ کا آج بھی ایران پر فضائی حملے جاری رکھنے کا اعلان. کہا امریکہ جلد آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا. دنیا سے راہداری کے استعمال پر 20% معاوضہ بھی لیا جائے گا. وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہرمز میں جہازوں کو محفوظ راستہ دینے والا ہی معاوضہ لے گا. 20% بہت زیادہ ہے، ہم جائز معاوضہ لیں گے. آبنائے ہرمز میں امریکہ کو مداخلت کرنے نہیں دیں گے. ایرانی پاسداران انقلاب کا 2 ٹوک پیغام. ترجمان نے کہا کہ کسی بھی ملک کا امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون ایران کی سالمیت کے خلاف جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا. ایرانی فوج کے مطابق ہم آبنائے ہرمز کے محافظ رہے ہیں اور رہیں گے. آبی راہداری کے قریب امریکہ کے 2 لوکاس ڈرونز کو گرا دیا گیا.
متحدہ عرب امارات کا ابنائے ہرمز سے بچنے کے لیے نئی بندرگاہ بنانے کا فیصلہ۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق دبئی پورٹ کا انتظام سنبھالنے والی اماراتی کمپنی ریاست وجیرہ میں نئی بندرگاہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ منصوبے کے ذریعے کنٹینرز کو ابنائے ہرمز سے گزرے بغیر متحدہ عرب امارات تک رسائی ملے گی۔ چین کا اپنا ہرمز کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اہم آبی راہداری میں آزاد اور محفوظ آمد و رفت کی بحالی سب کے مفاد میں ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی بھی امریکہ اور ایران سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی مذمت۔ جنگ بندی کو فوری طور پر بحال کرنے پر زور، مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کی بھی مذمت کی۔ بیان میں کہا کہ ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں، فریقین مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں $1.68 اضافہ ہوا۔ نئی قیمت $84.98 فی بیرل۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت میں بھی $1.65 اضافے کے ساتھ $79.79 فی بیرل ہو گئی۔ فوجی جوانوں کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء اور ان کے اہل خانہ کی توہین ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر سخت تنقید۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ وطن کے لیے جان کا نذرانہ محض تنخواہ نہیں، فرض، نظریے اور وطن سے محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانی کو سیاسی تنقید کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بیانات ہزاروں شہداء، غازیوں، بیواؤں اور یتیموں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ ان کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل۔ کہا فوج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، سرحدوں کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دیں، جن کا احترام ہر پاکستان کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ایسی زبان سے گریز کیا جائے جو قومی اداروں، شہداء اور ان کے اہل خانہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے امیدوار میشیل باشلیٹ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون سے مکمل وابستگی کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے ترقی پذیر ممالک کی ضروریات کے مطابق اقوام متحدہ کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جموں کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ میشیل باشلیٹ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا فرانس کے قومی دن پر فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون اور فرانسیسی عوام کو مبارکباد۔ کہا پاکستان فرانس کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور امن و ترقی پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ تعاون کے فروغ اور کثیر الجہتی فورمز پر اشتراک بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔